بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت انسان کے ساتھ اس کی سوچ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے کہ اس سے مستفید ہوں، اپنے استعمال میں لائیں، دنیا کی زندگی خوشگوار گزاریں اور یہیں رہ کے اپنی عقبہ بھی بنا لیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اللہ کی رحمتوں کے مستحق دل، دماغ، عقل اور شعور کا درست استعمال کر کے اپنی اس زندگی کو مفید بنا رہے ہیں۔ محرومی ہے ان کے لیے کہ جن کو موقع ملا ہے اور پھر بھی وہ لاشعوری زندگی میں ہیں۔ ایک شخص اپنا ملک چھوڑ کے باہر کمانے گیا ہو، دولت، پیسہ، سرمایہ لگایا ہو، عزیز و اقارب چھوڑے ہوں، جو مہلت وہاں ملی ہے وہ ضائع کر کے آ جائے کہ چلیں دیکھی جائے گی، اور واپس لوٹے تو خالی ہاتھ لوٹے،
ایسے انسان کے لیے شرمندگی، ندامت، غربت، افلاس، تکالیف، مصائب، آلام اور پریشانیاں دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی۔ احباب ذی وقار، اس وقت دو عالم کن مصائب سے دوچار ہے۔ انسانیت تڑپ بھی رہی ہے، بلک بھی رہی ہے، کٹی ہوئی، بکھری ہوئی، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ، دل کے ٹکڑوں کے ساتھ، جگر اور جگر گوشے، چاروں طرف بکھرے ہوئے زخمی، سزا پر سزا، ذلت پہ ذلت، رسوائی پہ رسوائی، مگر ہماری ڈھٹائی وہیں پہ ہے۔ فکر علاج ختم، فکر اصلاح ناپید، اور اگر کوئی ہمیں سمجھائے تو وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، ہماری کوئی خیر خواہی حقیقی طور پہ کرے تو ہمارا مخالف۔ ان چیزوں کو ہم نے کچھ پچھلی ملاقات میں بھی پڑھا کہ دو عالم کن مصائب میں گرفتار ہے، کن مسائل میں گھرا ہوا ہے، پریشانیاں اور نوازل، مصائب اور آلام، تکالیف اور دکھ، یہ کس طریقے سے ہمارے لیے مستقل درد بن گئے ہیں۔ اسباب، نتائج اور چھٹکارے کا طریقہ کار شریعت اور سیرت کی روشنی میں، ان میں سے ایک بہت بڑا المیہ جو انتہائی تکلیف دہ ہے کہ انسانیت علم تو بہت حاصل کرتی جا رہی ہے اور سچی جھوٹی ڈگریاں حاصل کر کے وزن بنائے ہوئے ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ زبان کے اوپر، قلم کے اوپر، تحریر کے اوپر، تقریر کے اوپر کنٹرول نہیں رہا۔ آپ کسی بھی آنے والی پوسٹ کو دیکھ لیں، پوسٹ کرنے والے کی ذہنیت، اور پھر اس کے اوپر بے جا فضول، بغیر کسی سبب کے، بن بلائے مہمان بن کے، جیسے ہم اس پہ کمنٹس پاس کرتے ہیں، ہماری جو لینگویج ہوتی ہے، جو طرز تحریر ہے، ہمارا جو اسلوب ہے، یہ کتنا خوفناک، کتنا دردناک، کتنا پریشان کن، اور کس طرح دلوں کو چیرنے والا، رشتوں کو کاٹنے اور پھاڑنے والا ہے۔ آج کا نوجوان بھی، بزرگ بھی، شاید زندگی کا مقصد ہی یہ رہ گیا ہے کہ دوسرے کو بغیر کسی اس کا ذہن ہو یا نہ ہو، اس نے وہ سوچا بھی ہو یا نہ سوچا ہو، لغویات میں، ہفوات میں، فضولیات میں، اور لفظ بکواس کہنا بھی بکواس کی توہین ہے، جس قدر ہمارا قومی شعار یہ بنتا جا رہا ہے۔ جو کام کی چیزیں تھیں وہ ختم، لیبز ختم، لائبریریاں ختم، تعلیم کے مصادر، مراجع، مناہل، جہاں جا کر کے چشموں سے پیاس بجھتی تھی ان تک اپروچ ختم، سطحی معلومات کے ساتھ ایک سطحی سا رویہ، اور تعلیم پڑھے لکھے ہو کر کے جہالت کا اس وقت جس قدر سخت اٹیک ہے، شدید ترین دھندوں کے اندر بھی اتنا نقصان میں نے نہیں دیکھا جتنا انسانیت کو علم کے نام پہ جہالت کی سزا میرے رب نے دے رکھی۔ حضرات، یہ لفظ بڑے سمجھ آتے ہیں اگر اس آیت کو پڑھتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پڑھے لکھے ہو کے ان پڑھ، امی، جاہل، نابلد، ناآشنا۔ سبب کیا تھا؟ کہ تعلیم رکھتے تھے، تربیت نہیں تھی، علم رکھتے تھے، عمل نہیں تھا، نفس رکھتے تھے، تزکیہ نہیں تھا، کتاب رکھتے تھے، آیات سے عبرت نہیں لیتے تھے، گفتگو اور لب و لہجے میں حکمت نہیں تھی، اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جاہل کے جاہل، گمراہ کے گمراہ، بدراہ کے بدراہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر ساری حقیقتوں کو پرو کے رکھ دیا، اور یہ دکھ درد اس وقت آپ اور میں محسوس کر رہے ہیں۔ ہر بندہ بگاڑنے والا، ابھارنے والا، دوسروں کو غلط کاموں کے اوپر ہلا شیری دینے والا، داد دینے والا، غلط کی پشت پناہی کرنے والا، جھوٹ کو پروموٹ کرنے والا، جہالت کو پھیلانے والا، ضلالت کو عام کرنے والا، جس طرف دیکھ لیں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جدت کے نام پہ، ماڈریشن کے نام پہ، اور آزادی کے نام پہ صحافت اور میڈیا اور یہ اپنی معاشرتی زندگی کو ہم جس طرف لے گئے ہیں، یہ سوشل لائف، سوشل میڈیا کے نام پہ، سوشیالوجی کے نام پہ، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت انتہائی دکھ میں ہیں۔ ہر ذی شعور، صاحب دل، صاحب نظر، صاحب فکر، امت کا درد رکھنے والا اور کتاب و سنت کے علم سے تھوڑا بہت آشنا جوانوں کی اس رویے پر، اور وہ رویہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ان پڑھ لوگوں میں ہو جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو صرف سوشل میڈیا پہ، ان لوگوں سے بھی آپ وکلاء جنہوں نے لا علم لوگوں کی وکالت کرنی ہوتی ہے، ججز، ڈاکٹرز، علماء، سیاستدان، حکمران، کسی بھی پہلو سے کسی تنظیم کو، کسی جماعت کو دیکھ لیں، جس طریقے سے وہ اپنے دفاع میں خود کو سچا ثابت کرنے میں اور دوسروں کے اوپر جھوٹ اور بہتان اور الزام لگانے کو دین اور شریعت اور اپنا حق اور اپنا رائٹ سمجھ رہا ہے، اس نے ہمیں جتنا کاٹا ہے، جتنا پھوڑا ہے، جتنا توڑا ہے، اور جتنا برباد کیا ہے، جتنی ذلت ملی ہے، جتنی رسوائی ہے اور جتنی سزا ہے، اگر ہم محسوس نہیں کر رہے تو افسوس ہے، اور اگر فیل ہو رہا ہے تو بھائیو، اسباب درد اور اذیت، دکھ اور تکلیف، یہ کس طریقے سے پوری امت کے اوپر یہ مسئلہ اور یہ ایشو بنا ہوا ہے، اسی چیز کو اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اصلاح فرمائی ہے۔ پہلی چیز، اللہ کی ذات ہو یا وہ خالق سے ہٹ کے مخلوق کی ذات ہو، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ بغیر علم کے آپ کسی کے اوپر کوئی جملہ کسیں۔ اگر آپ علم بھی رکھتے ہیں، برائی معلوم ہو گئی ہے، آپ پردہ پوشی، اگر وہی جرم آپ میں ہوتا تو آپ اپنی خبر بنا کے لگاتے؟ قطعاً نہیں۔ کہا جب دوسرے کا راز ہاتھ میں آئے تو خود کو وہاں کھڑے کر لو، اس جگہ پہ آئیے۔ اپنے ہونے والے جرم کو چھپاتے ہو، پردوں میں راز میں رکھتے ہو، خبر بننے لگے تو دباتے ہو اور دوسروں کو اچھالتے ہو، تو یقیناً یہ تمہارے لیے خیر نہیں، بھلائی نہیں۔ اگر آپ شر اور لڑائی اور بربادی کی سوچ سے رکھ رہے ہو تو چغلی ہے، جرم اس میں پایا جا رہا ہے، کوئی شک نہیں، دوسرے میں جرم ہے، اس کا بیان کر رہے ہو، عدم موجودگی میں غیبت ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے بھائی کو مار کے جب وہ گل جاتا، سڑ جاتا، اسے دفناتے نہیں، جنازہ بھی نہیں پڑھتے، نہلاتے بھی نہیں، اور اس کے پیٹ کی گندگی اندر موجود ہوتی
اور جب وہ سمیل چھوڑنے لگتا، سڑان دیتا، آپ اس وقت کسی کتے یا درندے کی طرح اس کو نوچ نوچ کے کھا لیتے، وہ بہتر تھا غیبت نہ کرتے۔ اور اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہے، قیافہ لگا لیا ہے اور اس کے ذمے وہ بات لگا دی ہے، تو بہتان ہے، بہتان ہے۔ تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے، تم صاف ہو سکتے ہو، گدے میں مٹی ہو، قالین میں مٹی ہو، تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ڈنڈوں کے ساتھ جھاڑتے ہوئے، کپڑوں کو جھاڑتے میں نے دیکھا ہے۔ یہ گندگی اتنی خوفناک ہے کہ اس کو جھاڑنے کے لیے اسے الٹا نٹاک کے اس کے وجود پہ 80 کوڑے جڑے جائیں اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ رو نہیں، درد ہو رہا ہے کہ نہیں، تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں، 80 کوڑے بھی کم ہیں۔ یہ رحمان نے ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہو کے پھر اس کے لیے یہ سزا رکھی ہے، کیونکہ جسم کا کوڑا کھانے کے بعد شاید نشان مٹ جائے، لیکن جو کوڑے الفاظ سے، جملوں سے، کلمات سے مارے جاتے ہیں، جو دکھ درد وہاں سے دی جاتی ہے، بولنے والے کمال نہیں کرتے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ وہ درد ایک لفظ سے، کسی کا گھر ٹوٹا، کسی کی بیوی طلاق لے گئی، کسی کے بچے زندہ یتیم بن گئے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی کی عزت مٹی میں مل گئی، یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سزا تمہیں دنیا نے نہیں، تم خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو، ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت نہیں خریدتے، یہ تحریر ہو یا زبان سے کی گئی تقریر ہو۔ جملے دیکھیں کاٹتے ہوئے، الفاظ دیکھیں چیرتے ہوئے، تقریر دیکھیں نشتر بن کے، کانٹے چبھو کے۔ تیزاب اتنا خوفناک نہیں ہے جتنی ہمارے الفاظ میں زہر اور کیمیکل ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے۔ یہ سزا چھوٹی نہیں ہے۔ باپ کو بیٹا، بیٹے کو باپ، ماں کو بیٹی، بیٹی کو ماں، بہن کو بہن، بھائی کو بھائی، کزن کو کزن، رشتہ دار کو رشتہ دار، ہمسائے کو ہمسایا، جماعت کو جماعت، گروہ کو گروہ، پیشے کو پیشہ۔ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کی رسوائی اور جگ ہنسائی کا باعث ہے، ہر بندہ اپنی جگہ درد فیل کر رہا ہے، لیکن بولتا بھی شاید ہے، علاج کی طرف نہیں بڑھتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، علاج بتایا تھا، باقیوں کو چپ کرانے سے کہیں بہتر ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ اور آخرت پر یقین ہے کہ حساب ہونا ہے، قبر آنی ہے، ترازو لگنا ہے، عمل تلنے ہیں، اور تیرے ان رویوں نے تیری نیکیاں بھی کھا جانی ہے، تجھے مفلس اور غریب اور نادار اور کنگال کر دینا ہے، تو اپنی زبان کنٹرول کر۔ فلیقل خیرا، اچھا بول، اچھا نہیں بول سکتا تو کم از کم چپ رہے، نہیں تو انہی زبان کے ڈسے ہوئے، زبان کی تلوار سے کاٹے ہوئے، کل قیامت کے دن جہنم میں الٹے کر کے پھینکے جائیں گے۔ حضرات، اسی طرح ہمارے ساتھ جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کا تعلق عقیدے سے بھی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے جملے اللہ کے بارے میں کتنے خوفناک ہو گئے ہیں۔ میں بڑی اپنے اندر جرت سمجھتا ہوں کہ بہت دلیر اور بہادر، اور لیکن نہیں، جب کسی کے کمنٹس کی رو میں جاتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے اوپر بولنے والے کا انجام کیا ہوگا، مجھے اس انجام کی تھوڑی خبر ہے۔ اتنے خوفناک جملے رب کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ذات الہ کے بارے میں، معبود برحق کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں۔ ایک انسان جس قدر توحید کے پرخچے کلمہ پڑھ کے، غیر مسلم نے تو اڑا نہیں تھے، ہندو یہودی سے دکھ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، شکوہ اپنی اس امت سے ہے کہ جس نے کبھی نعت کے نام پہ،
کبھی حمد کے نام پہ، کبھی نظم کے نام پہ، کبھی قوالی کے نام پہ، کبھی عرس کے نام پہ، کبھی محفل کے نام پہ، کبھی مجلس کے نام پہ، کبھی افتتاح کے نام پہ، کتنے جو ہے زندگی کے وہ جو بھی ایونٹس آتے ہیں ان کے اندر بولا جا رہا ہے تو اللہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ سارے جھوم رہے ہیں، سارے دھوم سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اور پتہ ہے اس کی سزا کیا ملی ہے؟ جو قوم اللہ کی توحید کو نہیں سمجھ سکتی، یہ میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، دہراتا رہوں گا، جو قوم توحید کو بھلا بیٹھتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے غیرت چھین لیتے ہیں، عزت چھین لیتے ہیں۔ اس کی بیوی اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی، اس کی بیٹی اس کا حیا نہیں کرتی، اس کی بہن اس کی عزت اور آبرو کا لحاظ نہیں رکھتی، اور اس کی ماں بیٹے کا باہر نہیں دیکھتی، بہو سسر کی سفید داڑھی نہیں دیکھتی۔ جس قوم کے اندر توحید میں ملاوٹ آئی اور شرک آئی، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ان کی عزتیں لٹوا کے، یورپ کی میں مثال بارہا دے چکا ہوں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے توحید کے، ایمان کے، بیچارے کفر کی دلدل میں ہیں، اللہ کی توحید سے آ رہی ہیں، نتیجہ آپ دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، بیویوں کی عزتوں کو تار تار کر کے نیلام کرواتے ہیں اور اس کا پیسہ لے کر کے کھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کے خاندانی نظام ختم، اولڈ ہاؤسز موجود، اور وہاں پہ باپ کی پہچان کے لیے، اس کی گود لینے کے لیے، اس کا دست شفقت لینے کے لیے تو بہت بڑی سوچ ہے، صرف نام کا پتہ کرنے کے لیے کہ بابا کا نام کیا ہے وہ بیچارے ختم ہے، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرات آپ اور میں امت محمدیہ ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہم جب اللہ کے بارے میں بولتے ہیں، ابھی عمل کو آگے بعد کی بات ہے، بولتے ہیں اللہ کے بارے میں جو شکوے شروع ہو گئے، رب کے بارے میں جیسے جیسے کلمات شعراء نے غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، مکان نہ ملنے کی وجہ سے، چھت کی عدم دستیابی کی وجہ سے، پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے، لباس خوراک یہ سردی گرمی اور موسم اس کے مطابق نہ ملنے کی وجہ سے اپنے رب کے اوپر جو کیچڑ اچھالا ہے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس پہ پورا ایک مستقل جمعہ رکھوں، بندوں نے رب کو کیا کہا ہے، پھر کہتا ہوں کہ نہیں، ہمت نہیں پڑتی۔ اللہ تیرا صبر ہے، تو صبور ہے، اگر تو ہماری، دیکھیے ہم نے لوگوں کا منہ بند کرنا ہو تو بڑی جلدی منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، منہ بند کر، جس نے منہ بنایا ہے وہ منہ بند بھی کر سکتا ہے، جس نے قوت گویائی دی ہے وہ یہ طاقت بھی چھین سکتا ہے، جس نے زبان کے پٹھوں میں طاقت رکھ کے اس میں یہ سافٹ ویئر رکھا ہے کہ الفاظ بولے، تمہیں قوت گویائی ملی، تو اسی رب کے بارے میں بولنا شروع کر دیا، سزا دیکھیے، نتیجے دیکھیے، اس کا ایک بہت بڑا میں معاملہ دیکھ رہا ہوں، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے بول رہا ہے، عوام حکمرانوں کے سامنے، ماتحت اپنے باس کے سامنے، بیٹی ماں کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، بھائی بھائی کے ساتھ، بڑا چھوٹے، کوئی فرق رہا ہی نہیں ہے۔ چلیے باہر نکلیے سڑک کے اوپر، آپ تھوڑا سا کسی بچے کو جو سائیکل پہ ہے یا بائک پہ ہے یا پیدل ہے، آپ سے جان بوجھ کے تھوڑی سی غلطی ہو جائے یا وہ غلط اور رنگ کھڑا ہے، آپ اس کو کہہ کے دیکھیے، آپ کو ایسا جواب دے گا کہ آپ منہ لپیٹ کر کے شرمندہ ہو کر کے دل سے روتے ہوئے، آنکھوں میں تو شاید آنسو نہ لا سکیں، یہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی لا علمی، اس سے بڑی نادانی، اس سے بڑی عدم تربیت کا مظاہرہ، اس سے بڑی درندگی اور حیوانیت اور کیا ہوگی؟ سزا مل رہی ہے۔ اور حضرات اس سے مزید آگے میں نے دیکھا ہے، اللہ کی کتاب کے اوپر، ابھی یہ رانا ثناء اللہ جب پتہ نہیں کیسے منہ سے نکل گیا کہ قرآن مجید پہ قسم دے لیتے ہیں، کلپس آپ نے دیکھے جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا،
سپیکر تشریف فرمائے، عوام ساری ہے پریشان ہے کہ قرآن پہ فیصلہ آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا گیا، مجلس ہی برخاست کر دی گئی، کیونکہ معاملہ قرآن پہ آ گیا ہے، بات غلط طرف جا رہی ہے۔ قرآن فیصلہ کرے گا، قسم پہ فیصلہ ہوگا، سچا اور جھوٹا اس سے ثابت نہیں۔ عدالت کا بنایا ہوا قانون مقننہ کا، اس کی فلاں شک فلاں نمبر، وہ یہ کہتا ہے لہٰذا اس کے خلاف کام جا رہا ہے تو مجھے ایکشن لینا ہے۔ حضرات جب اس طرح کی چیزیں ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کا قرآن اور وحی کے ساتھ اس طرح کا مذاق ہو، تو پھر آپ دیکھ لیں اس کے بارے میں جو جملے ہیں۔ پہلے لوگوں نے کہا تھا یہ کہانی کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے، لطیفوں کی کتاب ہے، یہ ایک ڈائجسٹ ہے، کوئی ایک ناول قسم کا ہے، کہیں صندوق میں سے پرانے اوراق مل گئے ہیں، ان ہی الا اساطیر الاولین، وہ پہلوں کی داستانیں اٹھا کے ہمارے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جملہ آج ہر پڑھے لکھے کی زبان پر ہے، یہ جی 1400 سال 1500 سال پہلے لوگوں کے لیے کوئی تھا، آج نیا دور، نئے تقاضے، نئے زمانے، نئے۔ اس کتاب اللہ کو صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ قسم کے لیے، تعویذ کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے، بیٹی کو جاتے ہوئے اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، وگرنہ کہیں پہ بیٹھ کر کے اپنی کتاب اللہ سے کسی عدالت میں، کسی جج کے سامنے، کسی وکیل کو کہہ کے ذرا فیصلہ لے کر کے تو دکھائیں، اور اس کی سزا اللہ کے محبوب نے بتائی تھی۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ آج پوری امت آپس میں خانہ جنگی میں ہے، خون ریزی میں ہے، قتل و غارت میں ہے، موقع ملے صحیح دوسرے کو کاٹنے کو پھر رہی ہے، چیرنے کو پھر رہی ہے، کپڑے اتارنے کو پھر رہی ہے، بال نوچنے کو پھر رہی ہے، ہڈیاں توڑنے کو، جوڑ جوڑ سے، انگ انگ سے شل کرنے کو کہ محروم ہو جائے، یہ چل ہی نہ سکے، نسل ختم کر دی جائے۔ اور سبب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جس کا داؤ چلتا ہے، کاش کہ کتاب اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا۔ لیکن پتہ ہے پرابلم آپ کی اور میرے ساتھ کیا ہے؟ میں کہتا تو بڑا ہوں قرآن قرآن قرآن، اسلامی قانون ہونا چاہیے، شریعت، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جس دن یہ نافذ کی گئی سب سے پہلا کٹہرے میں کھڑا ہونے والا مجرم میں ہی ہوں گا۔ جج کو بھی پتہ ہے، ججز کو پتہ ہے۔ اگر اصول یہ ہوتا کہ جج کی سیٹ پہ وہ بیٹھے گا، قاضی کی سیٹ پہ وہ بیٹھے گا جس نے کبھی جرم نہیں کیا، میرے خیال میں عدالتیں خالی ہو جاتی، عدالتیں خالی ہو جاتی۔ اور اگر یہ اصول ہو کہ یہ مسند اس کو ملے گی جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، تو ہم فارغ ہیں۔ چور کو پتہ ہے، ڈاکو کو پتہ ہے، من کی نفس کی عدالت بتاتی ہے، ضمیر کی عدالت کا جج بتاتا ہے، قرآن کو، سنت کو، شریعت کو مت آنے دینا، ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے تھے کہ ساری قوم کو ٹنڈا کرنا ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں مدینے میں 3 سے 4 مثالیں زیادہ سے زیادہ ملتی ہیں۔ ایک وہ فاطمہ والی جو بنی مخزوم قبیلے کی تھی، اس طرح کی کچھ مثالیں ہیں، پورا علاقہ جو ہے چوری سے پاک ہو گیا تھا۔ ایک مثال ملتی ہے ڈاکے کی، جس میں دہشت گردی کا کیس آیا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، جن کے پیٹ بڑھ گئے تھے اور مدینے کی آب و ہوا اچھی نہیں لگی تھی، اور ان کو اونٹوں کے جو ہے وہ وہاں پہ بھیجا گیا باڑے میں علاج کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ نگران اکیلا ہے، اس کو مارا، آنکھوں میں سلائیاں پھیری، تڑپتا ہوا ہرے میں چھوڑ گئے اور اونٹ بھگا کر کے لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ موقع نہیں دیا، مہلت نہیں دی، فرار ہونے کا رستہ نہیں دیا۔ حالانکہ میرے ساتھ آئیے، ہررا کی سرزمین میں، پہاڑوں کی سرزمین میں اگر آپ نکلیں، ہمارے تو یہاں آبادیاں ہی بڑی ہیں، ہر دوسرا آدمی آگے سے پکڑے تو پکڑ سکتا ہے، مگر وہاں ایسے نہیں ہے۔ تا حد نظر آپ جدھر دیکھیں گے ویرانے ہیں، لیکن چھپنے نہیں دیا، بھاگنے نہیں دیا، لائے گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں جیسے پھیری تھی، مخالف سمت سے اعضاء کاٹے گئے،
اور مثال بنایا گیا، عبرت کا نشان بنایا گیا کہ جیسے تم درد رکھتے ہو، فیل کرتے ہو، تکلیف کو محسوس کرتے ہو، یہ دہشت گردی، یہ فراڈ، یہ ڈاکے، یہ چوریاں، یہ گن پوائنٹ پہ ٹارگٹ کلنگ، یہ کیا ہے؟ دوسروں کو بھی درد ہوتا ہے، کتنے قبیلے اجڑ جاتے ہیں، کتنے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے ذرا تشریف لائیے، محسوس کیجئے۔ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد مجھے پورے مدینہ کی تاریخ میں آج تک دہشت گردی کا واقعہ نہیں ملا۔ کیوں؟ جو قانون تھا اسے نافذ کر دیا گیا، لیکن مذاق بنایا گیا قرآن کو، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء مذاق کا نشانہ ہے، کارٹون بن رہے ہیں، پینسلیں ہاتھ میں ہیں، خاکے جاری ہو رہے ہیں، شکلیں بدلی جا رہی ہیں، صورتیں تبدیل کر دی گئی ہیں، اور قرآن نے کہا تھا کہ صورتیں تب مسخ کی جائیں گی جب قوم زنا میں، گانے بجانے میں، میوزک میں، ریشم پہننے میں اور سود کھانے میں بے باک ہو جائے گی۔ یہ وہ موقع ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي، اقوام ایسے لوگ ہوں گے، یستحلون، حرام ہے مگر مختلف ہیلوں بہانوں سے حلال کر لیں گے۔ کس کو؟ ریشم کو، ریشمی لباس کو، خمر کو، شراب کو، معازف کو، جتنے انسٹرومنٹ ہیں یہ گانے بجانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی اس ریشمی پہناوے، ساز، گانا بجانا، میوزک اور سود، اس کے نتیجے میں مالک کیا کریں گے؟ یبیتہم اللہ، راتوں رات اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے، جکڑیں گے، اور ان کو مختلف سزاؤں میں، چاہیں تو مار دیں، چاہیں تو شکلیں بدل دیں، وَيَزْعُ الْعَالَمْ، لینڈ سلائیڈنگ کروا دیں، چھت گروا دیں، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ، اللہ چاہے تو شکلیں بدل کے رکھ دے۔ اس وقت تو ہمیں جو بہت بڑی ایک سزا مل رہی ہے کہ ہمارے بچے اپنی جنسیں بدل رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دن بدن ہیجڑے بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے لڑکوں میں وہ زنانہ پن آ رہا ہے، خوراک ایسی دی جا رہی ہے، ہارمونز کی جو چینجنگز ہیں اس کے اوپر ڈاکٹرز حضرات جس طرح بیچارے چیخ رہے ہیں، مگر کون سنے؟ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے، ہم بھی آخر کہتے ہیں ٹھیک ہے جو حالات ہو رہے ہیں ہونے دیجیے۔ بیٹیوں کے ساتھ جو مسائل ہو رہے ہیں، بانجھ پن جیسے آ رہا ہے، جیسے کھیتیاں ویران ہو رہی ہیں، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، اور جتنے درد اور دکھ ہم سہ رہے ہیں، پتہ کیجیے ان لوگوں سے جن کی اولاد نہیں ہوتی، بیٹا بھی فٹ ہے، بیٹی بھی فٹ ہے، اولاد نہیں ہے، اور ماشاءاللہ اچھے خاصے خاندان کے ہوتے ہیں، بعد میں اپنی شکلیں، صورتیں، کٹنگز، لباس، وضاقتہ، پتہ کریں کیا ہو رہا ہے۔ کسی بھی ہیجڑے کو مل کر کے دیکھیے جو ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، اور اسے پوچھیے آپ کے ماضی میں والدین، اپنا دکھ بتائے گا، کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ میرے والدین کا کرب کتنا ہے، درد کتنا ہے، وہ کس مرحلے سے گزرے ہیں، انہوں نے کتنی ذلت اٹھائی ہے۔ جب بھی میں انٹرویو پڑھتا ہوں کسی میوزک لائن میں، ناچ گانے اور ڈانس کی لائن میں جانے والے بیٹے یا بیٹی کا، جواب یہی ہوتا ہے جی گھر سے بڑی سخت مخالفت ہوئی تھی، مگر میں ان کو چیر کے، میں جیت کے، ان کو مفتو بنا کے، مغلوب کر کے، میں غالب ہو کے میں جیتا، آج اللہ کا شکر ہے میں نمبر 1 ہوں۔ یہ سزائیں ہیں، یہ درد، اس سے کتنے لوگ، کتنے گھر اجڑے ہیں، کتنے دل ٹوٹے ہیں، کتنے ہارٹ اٹیکس آئے ہیں، کتنے لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بطور سزا آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ذرا کوشش کریں، آپ اور میں تھوڑا محسوس کریں، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور ہماری زبان نے، ہمارے دل نے ہمیں ایک اور جو سزا دلوائی ہے، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے میں، ہمارے رویوں میں جو منافقت آئی ہے، اس کی سزا اللہ نے جس قدر ہمیں سخت دی ہے، میں بھی فیس کر رہا ہوں، آپ بھی فیس کر رہے ہیں۔ اچھا اگر میں یہ جملہ بول دوں اور میں یہ ٹاپک رکھوں، میرا کبھی دل کرتا ہے، بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہوں، میں عنوان رکھوں کہ ہم سب منافق ہیں،
پھر محسوس ہوتا ہے کہ بھائیوں کو برا لگے گا، بہنیں فیل کریں گی کہ یہ کیا عنوان ہے، یہ کیا عنوان ہے۔ اور جب میں منافقت کی تعریف پڑھتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پڑھتا ہوں، اپنی کتاب زندگی کو اور اپنی طرز بندگی کو، اپنے علم کو، اپنی معرفت کو، قوم کو، تعلیمی اداروں کو، اپنے حکومتی ادارے، کرسیوں پہ بیٹھنے والے، گھومنے والے، بڑے بڑے مقام اور بڑے بڑے سٹیٹس اور رتبوں، گریڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا منافق ہوگا پکا جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ حضرات بڑے عہدے سے لے کے چھوٹے تلک پوری قوم ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہی ہے، پھر ہم بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ قوم کو لالی پاپ دے کر کے بٹھایا ہوا ہے۔ پہلے روتے تھے، سڑکوں پہ نکلتے تھے، کوئی سنوائی ہوتی تھی، اب وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر واقعتاً میں نے کسی کو اپنا زخم دیکھ کے، مسیحا چن کے یہ امید رکھی تھی کہ وہ مجھے حوصلہ دلا رہا ہے کہ میں آیا تو پیٹرول کو 45 کر دوں گا، 45 روپے تک لے آؤں گا، اور آج ماشاءاللہ میں جہاں جا رہا ہوں، بھلے عالمی منڈی، دوسری چیزیں ساری اپنی جگہ پہ، تو جھوٹ کیوں بولا تھا؟ سبز باغ کیوں دکھائے تھے؟ کیوں متنفر ہوئی عوام؟ اتنی امیدوں کے بعد، جذبوں کے بعد۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور سزا کس بات پہ ہے؟ کہ ہم منافق ہیں، ہم منافق ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کرنا اس نے بھی وہی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے بدتر کرنا ہے۔ میں نے تو یزدانی رحمہ اللہ سے اور اس طرح کے علماء سے ایک بات سنی تھی، اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئے ہیں، کہ ہر جانے والا اپنے پہلے کو وہ قبر کے کفن چور، اس دور کی سب سے بڑی چوری اور عیاشی یہی ہوتی تھی کہ مرے ہوئے بندے کا کفن نکال لیا جائے، یہ بہت بڑی چوری ہوتی تھی، لباس مل جاتا تھا، بک جاتا تھا، لوگ یہی آسائش سمجھی جاتی تھی، کفن چور۔ جب وہ مرنے لگا تو رو رہا تھا، تو بیٹے کو پاس بلایا، ابا جی جی حکم، رو کیوں رہے ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں، بڑی اچھی آپ کی زندگی گزری ہے، آپ کا بڑا ایک نام۔ کہنے لگا بیٹا میرا نام تو تھا، بڑا فن بھی تھا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے گالیاں دیں گے۔ بیٹے نے کہا ابو آپ محسوس نہیں کریں، آپ کو لوگ آپ کے مرنے کے بعد حاجی کہیں گے، دعائیں دیں گے، آپ چلے جائیں گے آپ کو نیک کہیں گے، میں کام ہی ایسا کروں گا۔ باپ کیا کرتا تھا کہ کفن نکالتا، میت کو دوبارہ قبر میں اتارتا، دفنا دیتا۔ بیٹے کی باری آئی، کفن نکالا قبر سے، میت کو باہر پھینکا، دفنایا نہیں، مٹی نہیں ڈالی۔ جب سلسلہ شروع ہوا تو لوگ کہنے لگے دے نال تے دا پیو بشتی چنگا سے، چلے کفن لیتا تھا، پردہ تو رکھتا تھا، دفنا تو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مرنے لگا تو بیٹے کی باری آئی، بیٹا ادھر آئیے جی، بیٹا میرے ابو نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، اور میری زندگی میں نے دیکھا کہ لوگوں نے میرے باپ کو بڑا اچھا بولا، اچھے کلمات سے یاد کرتے تھے کہ چلو اچھا تھا، یہ میرا کمال ہے، لیکن میں بڑا پریشان ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تو ایسا کیا کرے گا کہ لوگ میرے اوپر سے برائی کا دھبا مٹ جائے۔ کہنے لگا ابو آپ بھی فکر نہیں کریں۔ اس نے میت کو نکال کے کفن اتار کے اس کے ساتھ جو بےہودگی کرنی اور ضلالت کرنی، بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہیں، میں بول نہیں سکتا، واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، سب نے کہنا یار اے دے نال تے دا پیو دادا چنگا سے۔ حضرات حالات کچھ ہوئی ہیں، ہم زندہ ہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، مرے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا، مریں گے تو اچھا لکھا جائے گا۔ ارے دینا ہے تو کچھ زندگی میں دیجئے، سچ بولنا ہے تو زندگی میں بولیے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، سیال کوٹ کے ایک بابا جی کو فیصل آباد میں نے بڑی دفعہ مار کھاتے دیکھا ہے، اور یہ 89 کا 91 کا واقعہ ہے غالباً، ان 3 سالوں میں یہ منظر دیکھتا رہا ہوں، کبھی اس کو مار کھاتے، کبھی پریشان۔ کھڑیاں والا کی بسیں آ کر کے جہاں رکتی تھی وہاں نشات آباد سے چڑھتا تھا، اور لاری اڈے پہ اتر کے نور شاہ ولی کے دربار، یہ اس کا تقریباً ٹرائی اینگل تھا، اس کے گرد ارد گھومتا رہتا تھا، لمبا قد، سبز جبہ، چڑھتے ہی آواز لگاتا تھا، آواز لگاتا تھا، لوگوں سرما لے کے آیا ہوں،
سرما، 1 روپے کی بوتل ہے، شیشی ہے، اکھاں چ پاؤ گے فوری ککرے ختم، موتیا ختم، اینک اتر جائے گی۔ لے لو 2 سلائیاں پاؤ، نالے چیک کرو، میرے کو 2 شیشیاں خریدو، کوئی روپیے وٹاؤ، میں زندہ واں، پیسے لے کے جاؤں گھر بچے کھان دے، تمہوں دعا دین دے، تو جب میں مر گیا تو مینوں فائدہ کوئی نہیں، تسی بعد دے وچ دیگاں لیا کے پکا کے اپے کھا جانیاں، نہ مینوں لبنا نہ میرے بچے نوں کچھ لبنا۔ سچ بولا کہ نہیں بولا؟ اچھا یہ سچ تو قوم نے گوارا کر لیا، اور جب وہ یہ کہتا تھا لے لو لیکن اینک اتارے، یہ جھوٹی بات ہے۔ بابیا نو آپ اینک لگی ہے، بابیا نو آپ اینک لگی، اتر دے تو میری نہ اتر دے۔ پھر دوسری آواز لگاتا، بھری گاڑی کے اندر اگر کوئی بواسیر کا مریض ہے، موکوں والی خونی یا بادی، بابے کڑے لے کے آئے نے، انگلاں چھپاؤ، چھلے نے، ساری بواسیر خونی بادی وائی ختم، موکیاں والی۔ اللہ اکبر۔ دوسری آواز لگاتا، وہ وٹا دو، دنیا چ وٹاؤنے جے کوئی 4 آنے مینوں دے دو، آ لے لو میں تمہوں دے دا، میرے بچے گھر بھوکے نے۔ اور آخر میں کہتا لے لو، میں آپ ساریاں انگلاں چ پائے نے، پر بابا جی نو خود بھی بواسیر ہے۔ پھر کہتا تعویذ لے لیجئے، میرے پاس تعویذ ہیں، فلاں دکھ کا علاج، فلاں درد کا علاج، فلاں پریشانی کا علاج، دشمن کو زیر کرے، آپ کو غالب کرے، امتحانوں میں کامیاب۔ وہ لے لو، چنگے رہو گے، جیب چ پا لیو، پی لیو، ٹانگ لیو، کم آئے گا۔ اور جب کوئی لینے والا پھر اٹھ کے کہتے کہ بیٹا یہ میں بھی اتوں لے کے آنا جیتے مینوں 100 روپے دی 1000 لب دینا، تو تھلے رولتے ہوں نے۔ تو مینوں ایک پتر نے لے کے کہا کہ بابا جی میں پاس ہو جاں دا، سیالکوٹ ہی لبو لے جا۔ میں کہا پتر تو فیل ہوئیں دا۔ کیوں بابا جی؟ کہا کرتے تھے پت تو یہ تے آسرا کر کے بہ جانا، پڑھنا تو کو نہیں، کتاب تو نہیں ویکھنی، پیپر تویج نے حل نہیں کرنا، وہ تینوں پڑھنا پینا۔ ہائے قوم کی منافقت، قوم بگڑتی۔ بابا جی نور شاہ ولی لاری اڈے سے جو اندر کو رستہ آتا ہے، یا ریڑھی لگا کر کے میں نے اس کو یہ آواز قوم کو دیتے ہوئے دیکھا، منافقت چھوڑو، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو رب پہ توکل رکھو، توحید کا اگر ڈنکا بجاتے ہو اور زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مارے کھاتا، لوگ پٹکتے، کپڑے پھاڑتے، لیکن وہ اپنی دعوت دیتے ہوئے قوم کی منافقت آیا کرتا تھا کہ کہتے کیا ہو، کرتے کیا ہو، بولتے کیا ہو۔ او اگر اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے، آپ جاٹ ہیں، آپ نے ارائیوں کو دبانا ہے، ارائی ہیں جاٹ لوگوں کو دبانا ہے، رانے آپ نے دوسروں کو دبانا ہے، چیمے آپ نے اپنے مخالفین کو گرانا ہے۔ مجھ سے پتھر لے جائیے، اسے ڈھول نہ بنا کے ڈولے کے ساتھ بانٹیے، یا گلے میں لٹکائیے، یا انگوٹھی میں پہنیے، آپ کا دشمن سر نہیں اٹھائے گا۔ پھر کہندے کہ میں ویکھ لو ساری انگلاں چ نگ بھی پائے نا، تو مینوں سائیاں نے سیالکوٹوں کڑتا، میں اتنے رولدا پھرنا تکے کھانا۔ حضرات ہے کوئی سمجھنے والا؟ سزا ملی ہے کہ نہیں منافقت کی؟ منافقانہ روش، جھوٹ بول بول کے سودا بیچا جا رہا ہے۔ مشہوری میں تصویریں کیسی آتی ہیں، کتنی خوبصورت، آن لائن آرڈر لگاتے ہیں۔ اگلے دن ایک بچہ مجھے دکھا رہا تھا کہ سر ذرا یہ دیکھیے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، وہاں تو اتنا زبردست با کمال۔ ایک دن ایک سپر اسٹور پہ یہاں گیا تو جو وہاں ہوتے ہیں مین دعا سلام والے تھے، تو وہاں ایک ڈبہ پڑا تھا، میں نے کہا یار اس کی تو آن لائن مشہوری آ رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی وہاں کی اس کے جو میجک دکھائے جاتے ہیں، جادوئی اثر دکھایا جاتا ہے، وہ کہہ کے ماشاءاللہ بیویوں نے آرڈر دیے، اب وہ جب گھر میں منگوائیں ریزر وہ بال اتارتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ ہمیں کہہ کرا کے پاجی رکھ لو جنہیں دا ویک گیا ویچ دیا جے مگروں لایا جے کر۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جھوٹ، منافقت۔ اللہ رسول کے نام پہ بلایا جاتا ہے، مسجد میں آنا، دروازے نوک کر کر کے اللہ رسول کی باتیں ہوں گی،
ایک دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ گیا ہوں کہ کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، آخر داستان اپنی کسی بزرگ کی سنائی جاتی ہے، اللہ رسول کی بات۔ میں آخری میرا اس وقت دن تھا، مدینہ کا سفر تھا، اپنی ہی مسجد کے اندر اپنے ہی گھر کے دروازے پہ نوک، ویلکم کیا، جو سہولتیں تھیں وہ میسر ان کو کی دی، عشاء کی نماز مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھی، انتظار میں رہا کہ یہ کوئی اللہ رسول کی بات کریں گے۔ جب نہیں ہوئی تو میں نے پوچھا بزرگوں کہاں سے ہیں؟ کہا کراچی سے۔ بھی اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئے ہو خیریت؟ کہا تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، قوم اکٹھی ہوئی ہے، در در پہ گئے ہیں، بیوی بچے چھوڑے ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہوں گی مگر ہاشا وکلا نہیں ہوئی۔ مسلک کی طرف مت جائیے گا، میرے قومی مزاج کی طرف ذرا چلیے۔ میں نے جسٹ اتنا کہا، آپ میں سے کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوئی ہے؟ ترجمہ کر کے ہمیں سنا دیں، آپ کی بات سچ ہو جائے گی۔ میں مسافر ہوں، میں بھی نکلنے لگا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے جذبے کو، آپ کے خلوص کو، یقیناً آپ میں خلوص ہے تو بیوی بچے چھوڑیں، جذبہ ہے تو آپ نکلے ہیں، درد ہے تو آپ نے رستہ اپنایا ہے۔ لیکن فاقد الشیء لا یعطیک، پتیسے کی آواز لگا رہا ہو مگر بچے خریدنے جائیں پتیسا نہ ہو، امرود کی آواز لگائے مگر امرود نہ ہو، غبارے والا باہر آواز لگائے غباروں کی اور بچے نکلیں اور غبارے نہ ہوں، تو اعتماد اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، کہاں ہے بھئی اللہ رسول کی باتیں؟ کچھ سنا دیں، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھ کے ترجمہ کر دیں، کوئی قرآن مجید پڑھ کے، تو یہی تو اللہ رسول کی باتیں ہیں۔ تھوڑے چپ ہو گئے۔ میں نے کہا جی اگر محسوس نہ کریں، میں کوئی علم نہیں جھاڑنا چاہتا، آپ لوگوں کا ایک درد جو آپ کو لے کے نکلا ہے، اس درد کے ساتھ جڑا درد، الحمدللہ جتنے وہ لوگ تھے انہیں محسوس ہوا کہ ہم کہیں کھوکھلے ہیں، کہیں خالی ہیں، لیکن ہم تو یہ بھی محسوس نہیں کرتے جھوٹ بولنے والا بڑے دھڑلے سے بول رہا ہے اور اوپر سے کہتا ہے ٹھیک ہے، سزا تو ملنی ہے۔ آج قوم میں دن رات دعوت ہے، تبلیغ ہے، جمعے ہیں، خطبے ہیں، مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، کانفرنسز ہیں، سیرت النبی عنوان ہے، توحید و سنت عنوان ہے، اسلام کے نام پر ہیں، مگر کیا مجال آپ میں اور کوئی تبدیلی ہو؟ کیونکہ سب کو پتا ہے جھوٹ بول کے چلا جائے گا، اور جھوٹ بولنے میں جو کمال کرتے ہیں وہ لاجواب ہے۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، اعتبار ساجد کا جملہ ہے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، ہم بڑا لیمینیشن کر کے اس کے اوپر ملمہ کاری کر کے، اور پھر مجھے وہ یاد آ جاتا ہے میرا کراچی کا سفر، جب میں نے فیصل آباد سے ساتھیوں نے کہا بھوک لگی ہے باہر جاؤ کچھ لے آؤ، تو میں نے قیمہ بڑا ہوا، اوپر ماشاءاللہ سبز مرچیں، ٹماٹر کٹے ہوئے، دھنیا بکھرا ہوا، ایسا سین پیش کر رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یار کوئی 4-5 پلیٹیں، کہتے جی ہم یہاں نہیں دیتے، پیک کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ یہاں کیوں نہیں دے رہے پیک، گاڑی کو بھی آدھا گھنٹہ، کہتے جی بس گاڑی نے آنا ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، تو پھر پلیٹیں رہ جاتی ہیں، برتن رہ جاتے ہیں، تو خیر کرتے کراتے گرم اس نے ٹکا ٹک کرتے وقت لگایا، جب گاڑی چلنے لگی لے کر کے اندر آیا، جب کھول کے اس کو پہلا لقمہ تو ناک نے کہا یہ پرانا ہے، یہ باسی ہے، یہ بدبودار ہے، جسے حلفن کہہ کے مٹن قیمہ کہہ کے بیچا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، وہ اگر کرے تو برا۔ فوڈ والے گھومتے پھر رہے ہیں کہ نہیں، ہوٹل سیل کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی جھوٹ بولنے پہ کوئی مسجد بھی سیل ہوئی کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، ممبر سیل کر دے، اس کو فارغ کر دے؟ جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اتنی بڑی پذیرائی ہوگی، جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اتنا بڑا خطیب ہوگا۔ وطن عزیز میں میرے ہاں بغیر کسی لگی لپٹی کہ میں لگی لپٹی کا قائل نہیں، سروے کر کے دیکھیں، جس خطیب کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے میرے ایک ناقص علم کے مطابق اس بندے نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ اور انبیاء پہ سب سے زیادہ جھوٹ بولے، سب سے زیادہ جھوٹ، جھوٹی داستانیں، من گھڑت واقعات، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس شعبے میں اس کا عمل دخل نہیں، لیکن افسوس کہ سب کچھ جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ قوم ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے کیونکہ جھوٹ ہے۔ سچ بولنا شروع کر دیں، آپ کو محلے والے نہیں سنیں گے، سچ بولنا شروع کر دیں گلی والے نہیں سنیں گے، آپ کے گھر والے بھی نہیں آپ کو سنیں گے، سکا باپ نہیں سنے گا، آپ بولیں سچ۔
کہیے سچ، باپ برداشت نہیں کرتا اور رہن دے سچ۔ میں نے پچھلے دن فون لگانا تھا، فون اس نے اتفاق سے 3-4 مرتبہ نہیں اٹھایا گیا، مجبوری کوئی ایمرجنسی تھی۔ میں نے فون کرا، بیٹے نے اٹھایا اور اس کے منہ سے نکل گیا جی ماما کہہ رہی ہیں کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ ماما کہہ سکتی ہے بابا گھر پہ نہیں، ٹھیک ہے ماما کے نہیں، لیکن اس نے ماما کہنے کی وجہ کہہ دیا جی ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں۔ یہ بات بڑی پرانی تھی، میں نے سنی تھی، میں نے جسٹ ایک چھوٹا سا میسج کیا کہ کوئی بات نہیں، بس اوقات انسان کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، آپ ٹینشن نہیں لیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو تنگ نہیں کرتا، کوئی مجبوری تھی رابطہ کر۔ حضرات ہم اس قدر کیوں ہو گئے ہیں؟ میں وعدے کر کے مکر کیوں رہا ہوں؟ سزا مل رہی ہے، منافقت کی علامت ہے۔ لائیے کتنے وعدے دل کرتا ہے کہ ایک جمعہ صرف اس پہ رکھوں کہ ہم نے اللہ سے کتنے وعدے کر کے ٹھکرائے، پیغمبر سے کتنے وعدے کر کے مکرے، قرآن سے کتنے وعدے کر کے مکرے۔ اور مسجدوں میں جب جلسے ہوتے ہیں اور علماء کہتے ہیں جی ہاتھ چکو، پتہ نہیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، وعدہ ہوتا ہے، بعد میں مکرتے ہیں۔ سزائیں کیا ملتی ہیں؟ بندوں سے وعدے۔ یہ جتنے محبت کرنے والے ہیں نا، ان سب کے وعدے ہی تو ہوتے ہیں۔ وعدوں کے بعد مکرتے کیسے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آج سارے سسرال والے اپنے داماد سے نالاں کیوں ہیں؟ انہیں وعدے کچھ کیتے سی، اور داماد اپنے سسرالی رشتوں سے کیوں؟ ان کے وعدے کچھ اور تھے۔ بھائی بھائی کے ساتھ، باپ والدین اولاد، ہر طرف جھوٹے وعدے کر کے مکرنے والے۔ اور ہمارا قومی شعار کیا ہے؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ وفا کرنے کے لیے تو نہیں آیا۔ اور تیسری ہمارا قومی نشان ہے اس وقت گالی دینا۔ آئیے میڈیا پہ، منافق ہیں ہم سب، اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جتنی گالیاں دی گئی ہیں اس ممبر پہ، یہ ممبر نہ میرا ہے نہ میرے کسی بھائی کا ہے، یا عالم کا ذاتی ورثہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء علم کی بنیاد پہ کہلائے گئے۔ اور یہ ممبر کیوں ملا؟ ورثۃ النبی ورثۃ الانبیاء، نبی نے اپنی وراثت میں ایک بھی گالی نہیں چھوڑی، میرے علم کے مطابق کوئی گالی پیغمبر نہیں دیکھے گئے۔ ہماری زبان پہ گالیاں کہاں سے آئیں؟ نیگیٹو گفتگو کہاں سے آئی؟ تان و تشنیع اور یہ شدت کہاں سے آئی؟ کاٹ کے رکھ دینا، دوسرے کو برابر کر دینا، کافر سے نیچے رتبہ ہی کوئی نہیں رکھا، مشرک سے نیچے مقام ہی کوئی نہیں رکھا۔ میرے محبوب نے حالانکہ بات کی ہے، نشاندہی کی ہے، لیکن بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے یہ معاملات کر دیے۔ سزا بتائی ہے، جرم بتایا ہے، مجرم کو ذلیل نہیں کیا، نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا بھی کل میڈیا کے اوپر جو لاہور میں ایک مسلمانوں کی مسجد کے ساتھ مسلمانوں نے کیا۔ یہودی کرتا ہے بیت المقدس میں تو برا ہے، ہندو کرتا ہے بابری مسجد کے ساتھ تو برا ہے، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کے ساتھ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے دوسرے مسلک کے ساتھ کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میرے اوپر غصہ ہوگا، مان لیا کہ میرے لب و لہجے کی وجہ سے شاید کسی کو غصہ ہو، لیکن شیشوں کو توڑنا، ممبر و محراب کو توڑنا، در و دیوار کو توڑنا، اور حکومتی نگرانی میں کہاں انصاف ہے، کہاں مقننہ ہے، کہاں قانون ہے، کہاں طاقت کا صحیح استعمال ہے، کہاں رابطہ، کہاں ضابطہ ہے، کہاں اصول، کہاں قاعدہ ہے، کدھر گئے دستور؟ بددیانتی، بددیانتی، ہم سب منافق ہیں۔ دل کرتا ہے ایک مستقل جمعہ بددیانتی پہ رکھوں اور اس کی کئی قسطیں کر کے چلاؤں اور اپنی بددیانتی کو شو کروں۔ سب سے پہلے اپنی بددیانتیاں رکھوں، پھر قوم کی رکھوں۔ کتنے بڑے بددیانت ہو گئے، گھبرانے لگے۔ امانت اللہ نے دی تھی، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ ڈھونڈیے چراغ لے کر کے، توحید لفظوں میں مل رہی ہے، حقیقت میں نظر ہی نہیں آتی۔ جب رب کا در چھوڑ کے بیٹی
بیٹا لینے کے لیے کسی بابے کے پاس، پیر فقیر کے پاس، دربار درگاہ پہ جاتی ہے، آپ کیا کہیں گے اسے؟ اس بد دیانتی نے کتنے کرنٹ پیر، کتنے سرکٹ پیر، کتنے جعلی پیر، کتنے بابے، کتنے وحشی اور درندہ لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے آپ کو اور مجھے 300 کی نفری کے ساتھ شوہر کے ہوتے ہوئے، بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی بہن کو لے کے گیا، باپ بیٹی کو لے کے گیا، شوہر بیوی کو لے کے گیا. یہ رشتے ساتھ تھے، انہیں بٹھایا گیا کہ تشریف رکھیے، اندر دم ہو رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے. جب بچے ہوئے، ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا یہ تو 300 کے 300 بزرگوں کا کرشمہ ہے. امانت کہاں ہے؟ مسیحا کہاں ہے؟ درد کو، دکھتی رگ کے اوپر نبض پہ ہاتھ رکھنے والا، باڑ فصل کو کھانے والی، اور محافظ اپنوں ہی کو گن پوائنٹ پہ لینے والا. ڈھونڈیے، پتہ کیجئے. میں چائے پی رہا ہوں، ساری دنیا کہتی ہے نہیں آپ زہر پی رہے ہیں، یہ دودھ نہیں ہے، آپ بچوں کو زہر دے رہے ہیں. گئی امانت، روئے، لکھیں، چیخیں. اسباب بھی سامنے ہیں، نتائج بھی سامنے ہیں، ہیلتھ بھی سامنے ہے. ہاسپیٹل پہ ہاسپیٹل بن رہا ہے، ایمرجنسی پہ ایمرجنسیاں فری ہو رہی ہیں، 1122 کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ریسکیو آپریشنز مزید بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں. تو سمجھیے کہ کہیں امانت میں خیانت ہو رہی ہے جو یہ سارا کچھ آ رہا ہے. کہیں زنا ہے، کہیں عزت لوٹی ہے، کہیں اور کہیں. اللہ ہمارے گناہوں کی سزا بہت ہو گئی، ہمیں معاف کر دے. اللہ احساس مٹ گئے. درد، میرا ایک بیٹا ہے، اس کو انجیکشن لگے تو درد نہیں ہوتا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کیا؟ کہنے لگے جی اس کی وہ حس جو ہے نا وہ ویسی نہیں جیسے ہماری ہوتی ہے. ہمیں سزا ملتی ہے، ہم ہنستے ہیں، ہم کہہ لگاتے ہیں، ہم مزے میں ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم مطمئن ہو گئے ہیں. اور ہمارے اوپر جو قومی طور پہ لفظ بولا گیا ہے، مطمئن بغیرت کا بولا گیا ہے، اس کے اوپر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے. اپنے اپنے گناہوں کی انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ معافی مانگے اور لوٹیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اسی میں خیر ہے.